الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الأمي القرشي المقي المدني العبده ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد خصوصا علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلند الصلوات نعرہ تکبیر کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں خالق اکبر کا نام بڑا بلند ہے مل کے آواز آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت خاندان عصمت و طہارت کے مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین عزاداران مظلوم کربلا کا مقدس دربار حسینی میں چلانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اہل خانہ صفِ عذاب بچائی اہل خانہ کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنی دیر یہاں بیٹھ کے سید الشہداء مظلوم کربلا فرزند زہرا ولی و بطول کا ذکر ہم کریں اللہ ہمارا یہ ذکر جو ہے وہ عبادت میں شمار فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں بانیان مجالس ان کی جو بھی شرین خواجات ہیں اللہ رب العزت مظلوم کربلا کی عزت و عظمت کا واسطہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بیمار کربلا و بیمار مدینہ کا واسطہ جتنے حاضرین میں اور جتنے غائبین میں مومنین و مومنات بیمار ہیں بالخصوص میرے ایک عزیز سید نجف عباس لاہور کے اندر بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے یقیناً یہ بارگاہ وہ ہے جہاں پہ مجلس حسین میں جہاں کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ مولا حسین کے صدقے میں اس دعا کو قبول کرتا ہے اپنی اپنی دعاؤں کو بھی ذہن میں رکھیے گا اپنی اپنی حاجات کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور اس مجلس میں بیٹھ کے کوشش کیا کرے کہ یہاں پہ انسان آئے تو خالی دامن لیکن جائے تو اس کا دامن بھر چکا ہو یہ کب ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ انسان کی اپنی نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے یہ انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو گھر سے صرف اور صرف بندے سننے کے لیے آتا ہے اور کون سا بندہ ہے جو گھر سے صرف اور صرف ذکر سننے کے لیے آتا ہے بات گھر سے نکلتے ہی واضح ہو جاتی ہے اگر انسان کا ذہن یہ ہو کہ میں نے آج فلاں صاحب پڑھیں گے تو پھر مجلس میں بیٹھوں گا یا پھر مجلس سنوں گا یا بیٹھ بھی گیا ہوں تو پھر توجہ کروں گا لیکن اگر کہے کہ میں نکلا ہوں سید الشہداء کا ذکر سننے کے لیے مجھے پڑھنے والے سے غرض نہیں پڑھنے والا ذات کا کوئی بھی ہو
ذات کا بھی دیکھے نا، خالی سیدی تو نہیں ہے نا ذکر کرنے کے لیے، کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، بڑا ہو، نام اچھا ہو نہیں ہو، میں نے سننا ہے ذکر جب ذہن یہ بنا کے آئے گا تو پھر یقین کریں کہ سیدہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی، سیدہ تمہارے استقبال کے لیے۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ دروازہ جہاں پہ ماتمی نوجوان عزادار مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں نا، سیدہ اس دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تیری بڑی مہربانی، تو میرے بیٹے حسین کے غم میں رونے کے لیے آ گیا ہے۔ اور یہ مجلس حسین کو عام چیز نہ سمجھیے گا، اے مظلوم کربلا کے عزادارو، یہ مجلس حسین ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے اور ہم سے ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوگا، ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوگا، اور یہیں تک یہ کام رک نہیں جائے گا، یہاں پہ بات نہیں رک جائے گی کہ بس ہماری نسلوں تک یہ منتقل ہوا اس کے بعد ختم، نہیں، یہ نسل در نسل منتقل ہونا ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ اس ذکر کے حقیقی وارث بقیت اللہ امام اعظم امام مہدی کے ہاتھوں میں یہ ذکر جانا ہے، امام مہدی کے ہاتھوں میں ہم نے ان کے حوالے کرنا ہے یہ ذکر۔ آپ دیکھیں کہ امام کون ہیں؟ امام فرزند زہرا ہیں، امام حسین کا لگتا جگر ہے، امام وہ امام ہیں جو فرزند رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں جب امام کو ہم ذکر پیش کریں نا تو یہ ذکر اتنا خالص ہو کہ ہمارا آقا و مولا ذکر کو بھی اپنائے اور ہمیں بھی اپنا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذکر اس قابل ہی نہ ہو کہ امام جو ہے نہ ہمیں اپنائے اور نہ ہمارے ذکر کو اپنائے۔ لیکن نا کسی گھر میں بھی کوئی فوتی ہوتی ہے، میں یہ تمہیدی جملے پڑھوں، ابھی انتظام بھی بچے کر رہے ہیں، موزدار بھی آ رہے ہیں، انشاءاللہ مجلس میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں نا کسی گھر میں کوئی مرنا ہو جائے نا بابا جی، اس مرنے والے گھر میں جو تعزیت پیش کی جاتی ہے نا، وہ گھر کے کسی بڑے فرد کو جو وارث ہوتا ہے اسے پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں میں تو اچھا رواج ہے کہ مرنے کے بعد صف عزا بچھائی جاتی ہے پورے 10 دن، اور 10 دن جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ صف عزا پہ گھر والوں کا بندہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے، ضرور موجود ہوتا ہے نا، صف عزا پہ موجود ہوتا ہے، جس سے جا کے بندہ جو ہے وہ اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، جو اس کو قرصہ پیش کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ غم بانٹتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ کربلا میں جو امام مظلوم کربلا پہ ظلم ہوا ہے، ہم سبھی اس کا پرسہ کسے دیں گے؟ ہم دیں گے وقت کے امام کو۔ اب وقت کے امام تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، در حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہے، موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے۔ اب ہم وقت کے امام کو کہاں پہ تلاش کریں کہ وہاں پہ ہمیں مل جائیں اور اس کو جا کے اس کے جد حسین کا پرسہ دیں؟ ہمیں کہیں بھی ہماری وسعت اتنی نہیں، ہمارے پاس معرفت اتنی نہیں، ہمارے پاس سہارت اتنی نہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو تلاش کر سکیں۔ تو کیا طریقہ ہے کہ ہم وقت کے امام کو پرسہ دیں کہ مولا ہم تمہیں پرسہ دینا چاہتے ہیں؟ تو بہترین امام کو پرسہ دینے کے لیے بہترین جو محل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں مجلس حسین رکھ لو، اپنے ہی گھر میں مجلس حسین رکھ لو۔ جب تم اپنے ہی گھر میں مجلس حسین رکھو گے تو وہ جو بانی مجلس عزا ہے، جو وارث مجلس عزا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مجلس عزا میں نہ آئے، وہ مجلس عزا میں نہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں آج تو ماحول چینج ہو گیا ہے، جو ہماری عزاداری بزرگان کی عزاداری تھی، جو ہمارے دور میں ہمارے بزرگوں کے دور میں عزاداری تھی، وہ عزاداری اس عزاداری سے میچ نہیں کرتی معذرت کے ساتھ۔ آج تو مسئلہ ہی الگ بن گیا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ پروگرام کروانا ہے، پورے دن کا نظام چلانا ہے۔ میں نہیں کہتا، نفی نہیں کر رہا، چلاؤ پورے دن، پوری رات کا چلاؤ، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تم ذکر سید الشہداء کو اپنے گھروں میں کرنے کو کبھی ترک نہ کرنا، چھوٹا صحیح لیکن اپنے گھروں میں کرنا، اپنے گھروں میں کرنا، تاکہ اس ذکر کے صدقے میں کبھی فرزند زہرا تمہارے گھر بھی آ جائے، فرزند زہرا تمہارے گھر بھی آ جائے۔ اب میں ایمان سے ایک بڑے لمحے فکری کی طرف آپ کو اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اب ذکر کروانا ہے، اور آنا کس نے ہے؟ امام زمانہ نے۔ اور امام زمانہ کیا ہے؟
دلوں کے حال جانتا ہے، امام زمانہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، امام زمانہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں شاید اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا امام ہم سے جانتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جس ذکر صفِ اعضاء کو تم نے بچایا ہے، اگر اس میں خلوص ہوا تو پھر تو امام زمانہ آئیں گے، لیکن اگر وہ خلوص نہ ہوا اور ہوا یہ کہ میں فلاں کو صاحب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس فلاں صاحب پڑھ گئے ہیں، میرے پاس فلاں صاحب پڑھ گئے ہیں، اتنی دیگیں میرے لگی ہیں، اتنے معاملات میرے ہو گئے ہیں، اتنے عزادار میرے پاس آئے ہیں، یعنی یہ امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہوا نا۔ یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ غم دل ہے جو بیان کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ ہم جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہی جو ہے وہ ہر جگہ پہ آگے کیا جائے، نہ، یہ تو مالک کی کرم نوازی ہے، جیسا بھی صحیح، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی صحیح، اس نے ہمیں چنا تو ہے نا۔ ہر کوئی یہاں پہ نہیں آ سکتا، ہر کوئی وہاں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جتنی نیت خالص ہوگی اتنا امام زمانہ تمہارے پاس چل کے آئیں گے، تمہارے پاس چل کے آئیں گے، کیونکہ امام زمانہ کا حکم ہے کہ تم جب بھی پکارو گے ہم تمہارے کہنے پہ لبیک کہیں گے، ہم تمہارے کہنے پہ۔ تمہاری قوم کا بڑا نام ہے، اور علماء کی لسٹ میں بہت علوم کی لسٹ میں بہت بڑا نام ہے علامہ شیخ صندوق علیہ رحمہ کا۔ دیکھیے گا امام کیسے ملتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں، بہت بڑا نام ہے شیخ صندوق، بڑی ساری بڑی کتابیں لکھی، اور تمہاری مذہب و ملت کی جو مستند ترین کتاب الکافی انہوں نے لکھی ہے، الاستذکار انہوں نے لکھی ہے، الاحکام انہوں نے لکھی ہے، اور وہ بندہ ہے کہ جس کو امام نے خواب میں یہ بشارت دی تھی کہ اے شیخ صندوق کیوں نہیں ایک ایسی کتاب لکھتا کہ جو ہمارے حکم کے عین مطابق ہو۔ شیخ صندوق ہاتھ باندھ کھڑے ہو گئے، کہتے مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ ہر بات جو ہے وہ حق ہے، ہر بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ شیخ صندوق کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام ہے صرف لکھنا، تمہارا کام ہے صرف فتویٰ دینا، بتانا لوگوں کو، جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی نا ہم خود آ کے صحیح کر لیں گے، ہم خود آ کے صحیح کر لیں گے۔ امام زمانہ کے سچے سپاہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ایک صاحب، ایک بندہ آیا آگا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا کہ میری بیوی مر گئی ہے، میری بیوی حاملہ تھی، اور مجھے بتائیں کہ مجھے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بچہ زندہ ہے، مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بیوی مر چکی ہے، حاملہ ہے، بچہ زندہ ہے، مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ علماء نے کہا کہ ایسا مسئلہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایسے ایسے مسئلے بھی پیش آتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ بہت بڑے عالم دین تھے لیکن نہیں پڑھا تھا، یہ امانت داری تھی، اپنی طرف سے نہیں کہا میں نے کسی معصوم کی حدیث پڑھی کہیں نہیں ہے، میں کیسے بیان کر دوں، واللہ عالم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے تم جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کو دفنا دو۔ جب بیوی کو دفنانے کے لیے کہا، بڑا مایوس ہوا، چلا گیا، جا کے غسل و کفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد علماء کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، آج تو علماء کو منبر سے جو ہے وہ گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ چلا گیا، جا کے غسل و کفن کیا، دفن کرنے کا ارادہ کیا، ابھی قبر میں اتارنے والے تھے کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، آگے کہتا ہے شیخ نے اپنا فتویٰ بدل لیا ہے، شیخ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے، اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو باہر نکال لیا جائے، اگر مردہ ہے تو ساتھ دفنا دیا جائے۔ فوراً روکا گیا، بلایا گیا دایا کو، پیٹ چاک کیا گیا، بچہ زندہ تھا، بچے کو باہر نکالا، بچے کو باہر نکالا، بڑا خوش ہوا، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بیوی تو چلی گئی لیکن اللہ نے میری سن لی ہے۔ بیوی کو دفنایا، کافی عرصہ گزر گیا، دیکھنا میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام کیسے مدد کرتے ہیں۔ 5 سال کا عرصہ گزرا، وہی بچہ جو شیخ صندوق نے کہا تھا دفنا دو، اور جوان آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا کہ بچے کو بچا لیا جائے۔ 5 سال کے بعد بچہ جب بڑا ہوا تو لے کے شیخ صندوق کے پاس اس کا بابا گیا، وہی باپ شیخ صندوق کے پاس گیا، شیخ صندوق کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آقا آپ کا بڑا شکریہ،
توجہ کیجیے گا، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بر وقت اپنا فتویٰ تبدیل کر کے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ اب توجہ کیجیے گا، لطف لینے والا جملہ ہے، کہا آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے عین موقع پہ اپنا فتویٰ تبدیل کر کے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ شیخ نے اپنی انگل منہ میں ڈالی، حیرت کی سوچ میں گم ہو گیا، کہتا ہے میں نے تو کوئی بندہ بھیجا ہی نہیں تھا۔ اور پھر سوچ آئی کہ جب میرے امام نے کہا تھا کہ جب تم کو غلط کرو گے تو میں خود تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اب وہ امام زمانہ نے آ کے شیخ کی مدد کی، اور امام زمانہ کے کہنے پہ اکمال الدین و تمام النعمہ، ایک کتاب جو فروع احکام اور آل محمد کے فضائل و مذاہب کی ہے، وہ شیخ صندوق نے لکھی ہے۔ اور وہ کتاب وہ ہے کہ جو شیخ لکھتے تھے اور نماز فجر کے لیے رکھ دیتے، نماز فجر کے بعد رکھ دیتے تھے، اور آپ جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو جاتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو اس لکھے ہوئے پہ امام زمانہ کی مہر نصب ہو۔ تو یہ مجلس حسین کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کتنا خلوص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ہے، اس میں چند بندے آئے ہیں، تھوڑے آئے ہیں، یہ بڑی ہوتی، بڑے زیادہ مجمع آتے، حال حال ہوتی، نعرے پہ نعرہ ہوتا، اٹھ اٹھ کے لوگ دادے دے رہے ہوتے، تو پھر ہی مجلس قبول ہونی چاہیے۔ یہ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں۔ مجلس کا حال کیسا ہونا چاہیے کہ امام زین العابدین کربلا کے بعد یہ شیوہ رہا ہے امام کا کہ جب بھی کوئی بلاتا نا اپنے گھر میں بلاتا۔ امام فرماتے اگر مجھے بلانا چاہتے ہو اپنے گھر میں مجلس رکھو، اپنے گھر میں مجلس رکھو۔ امام جب مجلس میں جاتے، وہ بندہ مجلس رکھتا، امام جاتے تو امام کسی تخت و تاج یا صوفے پہ نہیں بیٹھتے، امام وہاں بیٹھتے جہاں عزادار جوتیاں اتارا کرتے تھے۔ یہ بڑی لکھی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وہاں بیٹھتے جہاں پہ جوتے اتارتے تھے۔ بانی مجلس آ کے کہتا مولا آپ کی جد کا ذکر ہے، میں نے منبر پہ آپ کے لیے بڑا احسن انداز میں انتظام کیا ہے، مولا آپ کی جگہ بنائی ہے، مسند لگائی ہے۔ مولا فرماتے نہیں میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، یہ میرے بابا حسین کے عزادار ہیں، میں ان کی جوتیوں پہ بیٹھ کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس کا رنگ اچھا کیجئے، یہ نہ سوچئے کہ چھوٹی ہے بڑی ہے، بس ذکر پہ بیٹھ جائیے، اور پھر جب آپ بیٹھیں گے تو یقین مانیں یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ جو بھی انسان دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی لرائب بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بچے بچے کو یاد ہے، آیت تطہیر کس کو یاد نہیں؟ قرآن مجید کا 22واں پارہ 33 نمبر آیت سورہ احزاب کی، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کی حکمت و بلند تر صلوات پڑھیں اللہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، ہر گھر میں جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر موجود ہے، ہر مسجد کے اندر جو قرآن پڑھا ہے اس کے اندر موجود ہے، جو میرے پاس قرآن ہے اس کے اندر موجود ہے، مفتی صاحب کے اندر کے پاس جو قرآن ہے اس کے پاس موجود ہے، ہر قرآن کے اندر موجود ہے۔ لیکن آیت نازل کب ہوئی؟ آیت نازل کب ہوئی؟ اپنے ذہنوں کو بیدار کیجیے گا اور میرے ساتھ ہوں ہاں کرتے رہیے گا۔ نعروں کی قطر مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میں کہتا ہوں بولو میرے ساتھ، نہ میں کہتا ہوں نعرے لگاؤ، نہ بابا اونچی آواز میں کرو، مجھے کبھی اس بات کی بھوک نہیں رہی کیونکہ آل محمد کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہے۔ آیت نازل کب ہوئی؟ 10 ہجری کو جب فتح مکہ ہوئی نا، فتح مکہ کے بعد جب اسلام نے پھولنا پھیلنا شروع کیا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیڈ کوارٹر بنا کے مصطفیٰ نے ہر مملکت کی طرف ایک ایک خط لکھا، دعوت اسلام بھیجی، شاہ روم کو بھیجی، نجران کے عیسائیوں کو لکھی، ہر مملکت کی طرف رسول خدا نے ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ قاصد نجران کے عیسائیوں کے پاس پہنچا نا، عیسائیوں کے پاس، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کے چرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ جو اسلام کی دعوت ہمارے پاس آئی ہے، چونکہ فتح مکہ ہو چکی تھی، بڑے بڑے بت گر چکے تھے، اب ان کو فکر لاحق ہوگی، اب یہ ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر نہ مانا تو ہم پہ بھی حملہ کیا جائے گا، ہم پہ بھی چڑھائی کی جائے گی، اور چڑھائی کی جائے گی تو ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کیا تیاری ہے۔ اس تیاری کو بتانے کے لیے، بنانے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان نجران کے 2 بڑے
پادری جن کا ایک کا نام السید ایک کا نام العاقب، یہ دو بڑے پادری تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو قبیلے کے بڑے بڑے نجرانی علماء تھے نصیریوں کے، ان کو بلایا اور بہت بڑا اجتماع کیا اور ان کے سامنے محمد مصطفیٰ کا خط پیش کیا. کہا محمد مصطفیٰ مدینے کے اندر ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ پیغام لے کے آیا ہے اور ہمیں دعوت اسلام دے رہا ہے، ہمیں دعوت اسلام دے رہا ہے، اور آپ سب کی رائے چاہتا ہوں. السید کہتا ہے میں آپ سب کی رائے چاہتا ہوں کہ بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اچھا، محفل میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے بندے جو ہیں وہ ایک نظر کے نہیں ہوتے، مختلف نظروں کے ہوتے ہیں. شاید دو بھائی بھی بیٹھے ہو نا، ان کے آپس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں. کچھ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے مذہب دیکھا ہے، کیونکہ ہم تجارت کے سلسلے میں جاتے ہیں، ہم نے اسلام مذہب دیکھا ہے، مصطفیٰ سچا نبی ہے، مصطفیٰ سچا نبی ہے. کچھ جو تھے وہ اسلام کے خلاف تھے. بڑی بحث مباحثہ ہوا، آخر میں جو فیصلہ ہوا نا وہ یہ ہوا، السید اور العاقب کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک وفد لے کے چلتے ہیں مدینے میں اور جا کے مصطفیٰ کو بالمشافہ دیکھتے ہیں. بالمشافہ دیکھ کے مصطفیٰ کی تعلیمات دیکھیں گے، مصطفیٰ کا دین دیکھیں گے، مصطفیٰ کا رہن سہن دیکھیں گے، مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. 14 علماء کی زیر قیادت 70 بندوں کا قافلہ نجران سے زرکیلے برکیلے لباس پہن کے، ہیرے جواہرات سے لد کے، سونے کے کنگن پہن کے مدینے مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا. مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا. چلتا چلتا قافلہ جب مدینے کی سرزمین میں وارد ہوا نا تو مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا حسین قافلہ ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا. لیکن ہے عیسائی، مدینے میں داخل ہوئے، آ کے پوچھا کہ مصطفیٰ کہاں ملے گا، محمد کہاں ملے گا، اللہ کا جو نبی اپنے آپ کو بتاتا ہے کہاں ملے گا. کسی نے بتایا کہ مسجد نبوی میں مصطفیٰ جلوہ فکن ہے، جاؤ جا کے مل لو. یہ چلتا چلتا قافلہ مسجد نبوی کے قریب آیا. دروازے پہ ابھی داخل ہونا ہی تھا کہ نبی رحمت منبر پہ تشریف فرما تھے. نبی رحمت نے جب اس عیسائی قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا. جب رسول نے رخ پھیرا، اب ان کے دلوں میں تھا کہ ہمارے لباس کو دیکھ کے، ہمارے ہیرے جواہرات کو دیکھ کے، ہمارے سونے کو دیکھ کے مصطفیٰ متاثر ہوں گے. لیکن مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ جو دنیا کے خزانوں سے خوش نہیں ہوتا، دنیا کے خزانوں سے خوش نہیں ہوتا. مصطفیٰ نے رخ موڑا، بڑے پریشان تھے، چیمگوئیاں شروع ہوئیں، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بڑی مشکل بن گئی ہے، ہم تو روب ڈالنا چاہتے تھے، مصطفیٰ نے ہمیں دیکھ کے رخ پھیر لیا ہے، اب کون سا بندہ ہے ہماری مشکل کو حل کرے. ادھر سے مشکل کشا علی آگے بڑھے، کہا کہ ہاں میں مشکل کشا نبی انبیاء ہوں، میں تمہاری مشکل کشائی کرتا ہوں. کہا کیا آپ مشکل کشائی کرتے ہیں؟ کہا کہ اس طرح کرو کہ جس لباس میں تم آئے ہو نا، اس لباس میں میرا نبی تم سے بات نہیں کرے گا، جاؤ اپنے آپ کو پہلے سادگی میں لے کے آؤ، جاؤ اپنے آپ کو سادگی میں لے کے آؤ. پریشان ہو گئے، چلے گئے واپس. جا کے اپنا لباس اتارا، وہ زرکیلا برکیلا لباس اتارا، ریشمی لباس پہنا ہوا تھا وہ اتارا، سادہ لباس پہنا، ہیرے جواہرات اتارے، سونے کے کنگن اتارے، سارا کچھ اتار کے جب مسجد نبوی میں دوبارہ آئے نا، ابھی دروازے سے داخل ہونا تھا کہ نبی رحمت اپنی مسند سے اٹھے، ان کی استقبال کے لیے آگے بڑھے. یہ ہے نبی رحمت کا جو کردار. جب نبی رحمت کردار کے مالک نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، وہ پریشان ہو گئے. ابھی وہ نبی رحمت سے ملنا چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کا محسن صاحب جو ہے وہ وقت ہو گیا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا. ان کی عبادت کیا ہے؟ انگارہ بجتا ہے بہت بلند آواز میں، اور مشرق کی طرف وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب عبادت کا ٹائم ہوا، مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی. کیسا ماحول ہوگا؟
اگر آج کی مسجدیں ہوتی تو شاید ابھی تک وہ قتل بھی ہو گئے ہوتے. اچھی بات ہے نا, یہ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ جب عبادت کرنی شروع کی, وہاں پہ بھی اس آج کے مزاج کے لوگ موجود تھے. وہ آگے بڑھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو منع نہ کیا جائے. رسول خدا نے فرمایا خبردار, جو دین میں لے کے آیا ہوں نا, اس دین میں ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کی پوری آزادی ہے. یہ پیغام ہے مجلس کا, یہ پیغام ہے مجلس کا. رسول اسلام نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں اگر کوئی کافر بھی تمہارے سامنے عبادت کرے نا, تم اس کے بھی جھوٹے کو کبھی جھوٹا نہ کہنا, اس کے بدلے میں وہ تمہارے سچے کو جھوٹا کہے گا. رسول خدا نے فرمایا نہیں, منع نہ کرو, ان کو عبادت کرنے دو. عبادت کی, عبادت کرنے کے بعد مکمل کر کے پھر رسول اسلام کی طرف مخاطب ہوئے. جب رسول اسلام کی طرف مخاطب ہوئے تو رسول خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری طرف ایک قاصد بھیجا تھا, تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے, وہ بچے سن لیں, عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. رسول خدا فرماتے کہ ہم اس عقیدے کو رد کرتے ہیں, اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یہاں سے بحث مباحثہ شروع ہوا, یہاں سے بحث مباحثہ شروع ہوا. بحث مباحثہ 5 دن تک جاری و ساری رہا. رسول اللہ انہیں آیتیں پڑھ کے سناتے, وہ آیتوں کو مانتے نہیں تھے. رسول اللہ فرماتے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کی میں پیش کے کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. رسول اللہ فرماتے اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے تو پہلا بیٹا تو پھر آدم کو ہونا چاہیے. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہاں پہ سورہ توحید نازل ہوئی, قل هو اللہ احد. یہ سورت وہاں پہ نازل ہوئی, لیکن انہوں نے سورت کو بھی نہیں مانا. قرآن سامت کی سورت نازل ہوئی, انہوں نے سورت کو بھی نہیں مانا. پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا, حبیب ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. حبیب ان سے کہہ دو اگر تم کسی بات پہ نہیں نہ مانتے تو آؤ مل کے مباہلہ کرتے ہیں. کرنا کیا ہے مباہلے کے لیے؟ کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اور سب مل کے ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں. جو جھوٹا ہے وہ غرق ہو جائے گا, جو سچا ہے وہ بچ جائے گا. اب محلے کا ٹائم آ گیا. ابھی چند دن پہلے 24 ذی الحج کو یہ واقع مباہلہ گزرا. اب مومنین نے عیدیں منائی. جب مباہلے کا ٹائم ہوا, رسول اسلام نے مدینے کے اندر آ کے اعلان کیا کہ کل کرنا ہے میں نے مباہلہ, اور مباہلے کے میدان میں میں نے لے کے جانا ہے سچوں کو. توجہ کیجیے گا, میں نے لے جانا ہے سچوں کو. ساری رات مدینے کے اندر تیاریاں ہوتی رہی کہ کل رسول ہم کو لے کے جائے گا, کل رسول ہم کو لے کے جائے گا, کل رسول ہم کو لے کے جائے گا. لیکن رسول خدا نے جو 7 شرط رکھی نا, وہ شرط بلا کیا تھی؟ رسول نے فرمایا کل جائے گا وہی کہ جس نے شکم مادر سے لے کے آج تک کوئی جھوٹ نہ بولا ہوگا. جھوٹ نہ بولا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جب رسول اللہ نے شرط بیان کی نا تو آگے سے مسکین کہتے ہیں پھر یہ نہ لے جانے والی باتیں ہوئی نا, یہ تو نہ لے جانے والی باتیں ہوئی نا. ساری رات تیاریاں ہوتی رہی. صبح پانی پھر گیا ان کے سارے خوابوں پر, اور صبح نمودار ہوئی. رسول اللہ نے نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس دروازے پہ آئے کہ جس دروازے پہ جبریل روز آیا کرتا تھا. رسول اللہ نے بوریا اٹھایا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اہل بیت النبوہ, اہل بیت کے گھرانے پہ آئے اور آ کے دق الباب کیا. رسول اسلام گھر میں داخل ہوئے. یا علی مجھ پہ مشکل بن گئی ہے, میری مشکل کشائی کیجئے. اے نبی خدا, اللہ نے بھیجا ہی مجھے انبیاء کا مشکل کشا بنا کے ہے, انبیاء کا مشکل کشا بنا کے ہے. تمام انبیاء کے ساتھ میں پوشیدہ طور پہ جو ہے مدد کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ تیرے ساتھ مجھے اللہ نے پوشیدہ بھی بھیجا ہے, ظاہر بھی بھیجا ہے, ظاہری طور پہ بھی بھیجا ہے.
یا رسول اللہ چاہتے کیا ہیں؟ کہا مباہلہ ہے، میدان مباہلہ سج گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے عیسائیوں سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، میرے پاس بیٹا موجود نہیں۔ حسن و حسین کو پکڑا، یا رسول اللہ یہ آپ کے ہی تو بیٹے ہیں، یہ آپ کے ہی تو بیٹے ہیں۔ حسن و حسین کو بیٹے بنا دیا، کہا اب عورتیں بھی چاہیے، کہا فاطمہ آپ کی تو بیٹی ہے، فاطمہ حضر ہے، کہا مجھے انفسنا نفس چاہیے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آپ کا نفس بنا کے بھیجا ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ تیار ہوا، اور توجہ کیجیے گا، یہ کوئی گاڑی نہیں تھی، چاند گاڑی نہیں تھی، رکشہ نہیں تھا، کوئی پک اپ نہیں تھی، بس نہیں تھی، یا کوئی ٹانگا نہیں تھا کہ جس کے اوپر جگہ نہیں تھی، صرف 5 بندوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ لطف لیجیے گا جملے کا، رسول اللہ نے پیدل جانا تھا، 5 ٹن کا قافلہ، ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے مولا حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے جناب مولا متقیان۔ اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول کے پاس سواری پہ جگہ نہیں تھی ورنہ ہم بھی چلے جاتے، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ پنجتن پاک کا قافلہ اپنے گھر سے نکلا، خرامہ خرامہ چلتا ہوا میدان مباہلہ میں آیا۔ نبی کا ایک صحابی آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ سلیمان فارسی، جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ سلیمان فارسی ایمان کے نام درجے پہ ہے، کہا کہ سلیمان کہتا ہے مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہاں سلیمان جا، لیکن یاد رکھنا صرف اور صرف سائبان لگا کے، سائے کا بندوبست کر کے فوراً واپس آ جانا، کیونکہ وہاں پہ سچوں کی جنگ ہے، وہاں پہ سچوں کی جنگ ہے۔ جب رسول اللہ کا یہ قافلہ، پنجتن پاک کا یہ قافلہ میدان مباہلہ میں آیا، اب جب نظران عیسائیوں نے دیکھا، علماء نے دیکھا، چہروں کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چہر مگوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار ان سے مناظرہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان میں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اب عیسائیوں نے ہار مانگی۔ میں نے پہلے پوچھا تھا کہ مجھے بتا دیجیے ٹائم، میں نے موضوع اس لحاظ سے شروع کیا تھا، لیکن پھر بھی میں کلوز کرتا ہوں، وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں لمبا کرتا جاؤں، میں بس ختم کرنے لگا ہوں۔ عیسائیوں نے ہار مانگی، مانی اور فدیہ دیا۔ عیسائیوں نے ہار مانی، کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر مباہلہ کرتے ہیں ہماری نسل نہیں بچتی، ہماری نسل نہیں بچتی، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ عیسائیوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پنجتن پاک کا قافلہ لے کے واپس آگے۔ مجھے بتائیں، یہاں پہ ہونی تھی لعنت، یہاں پہ ہونی تھی لعنت۔ اب جیسے ہی مصطفیٰ کا قافلہ اپنے گھر سے نکلا، ادھر آسمان سے لعنت کا قافلہ اپنے گھر سے نکلا، لعنت کا قافلہ اپنے گھر سے نکلا۔ وہ لعنت وہاں سے چڑھ پڑی تھی، یہاں نہیں برسی۔ اب وہ لعنت معلق ہوگی آسمان کے اندر، اب قیامت تک ان جھوٹوں پہ لعنت پڑتی رہے گی، اب جو بھی جھوٹا ہوگا ان پہ وہ لعنت پڑتی رہے گی، وہ لعنت پڑتی رہے گی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ آج بھی دیکھ لو کہ جو بھی محمد و آل محمد کا ذکر سن کے پریشان ہوتا ہے نا، لعنت ان کا مقدر بنتی رہے گی، بنتی رہے گی۔ رسول اسلام واپس آگے، جناب رسالت مآب ابھی چند دن گزرے تھے کہ جناب رسالت مآب کی طبیعت چونکہ بحث مباحثہ کر کر کے بڑی اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہے تھے، ناتوانی محسوس کر رہے تھے۔ جناب رسالت مآب نے کہا کہ کیوں نہ اس کمزوری کا علاج کروایا جائے۔ توجہ کیجیے گا، لطف لیجیے گا جملے کا، اپنی طرف سے نہیں، یہ تاریخی جملے ہیں۔ کہا کیوں نہ اس بیماری کا علاج کروایا جائے۔ کہاں پہ جاؤں، کہاں پہ جاؤں؟ یہ حقیقت آشکار نہ ہوتی اگر جابر ابن عبداللہ انصاری نہ ہوتے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حدیث کے ساتھ سنتے ہو نا، حدیث کے ساتھ سنتے ہو، کیا جملے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب سیدہ سے سنا کہ ایک دن میرے بابا میرے دروازے پہ آ کے توکل باب کرتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف و کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یا بیٹی کہتی ہے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جناب رسالت فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا ہے، لیکن اس طرح کر مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے تاکہ میرا ضعف بدن دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا مقابلہ نہ کرنا، اور جلالی ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اس بی بی کا مقابلہ نہ کرنا، اور جہاں سے پوری کائنات کو
شفا ملے اسے رحمت للعالمین کا دروازہ کہتے ہیں، اور جہاں سے رحمت للعالمین کو شفا ملے اسے فاطمہ کی چادر کہتے ہیں، فاطمہ کی چادر کہتے ہیں۔ رسول بیٹی کی چادر لے کے سو گئے، ابھی لیٹے تھے، حسن مجتبیٰ آئے، اب ٹائم نہیں ہے مجھے اشارہ ہو گیا، حسن مجتبیٰ آئے، آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پوچھا، آئے ہے یہ جملے کا لطف دیجیے گا، کہا کہ اماں اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ بچپن کی ادا ہوتی تو بچے گھروں میں آتے ہیں، کوئی بزرگ لیٹا ہو تو بچے آگے فوراً جو ہے وہ چادر کے نیچے گھس جاتے ہیں، لیکن حسن بتانا چاہتے ہیں ہم بچے نہیں ہیں، ہم بچے نہیں ہیں، رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے ہاں بیٹا تمہارے جد جو ہیں وہ چادر کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ اب حسن مولا چادر کی طرف بڑھے، اگر چادر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے تو ہم یہ بات ہی نہ کرتے، قصہ ہی تمام کر دیتے، لیکن حسن چادر کے پاس آ کے رکے، کہتے ہیں کیا جملے کہتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ ہو تعزن لی ان ادھل ما تحت الکسا، اے میرے جد میرا آپ پہ سلام ہو، آپ کی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آؤں، میں چادر کے نیچے آؤں۔ جب رسول اللہ کو سلام کیا، اجازت مانگی، آگے سے رسول اللہ السلام فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے میرا بھی سلام ہو، میرے بیٹے تمہیں پہ میرا بھی سلام ہو، ہاں تمہیں اجازت ہے آ جاؤ چادر کے نیچے۔ حسن مجتبیٰ چادر کے نیچے آگے، مولا حسین آئے، اسی طرح جس طرح امام حسن چادر کے نیچے آئے اس طرح امام حسین بھی چادر کے قریب آگے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ ہو اتاذن لی ان ادھل ما تحت الکسا، کہ بابا اے نانا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ یہاں پہ جو رسول اللہ السلام نے حسین ابن علی کو متوجہ کر کے جملہ کہا، وہ جملہ کتنا پیارا ہے، وہ جملہ ہماری ضمانت کا، ہماری نجات کا ضامن ہے۔ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا ولدی یا شافع امتی۔ جو عربی نہیں سمجھے ان کے لیے میں جملہ دہراتا ہوں، میرا بھی تم پہ سلام ہو اے میری امت کو بخشوانے والے، میری امت کو بخشوانے والے۔ اب یہ امام حسین بھی چادر کے نیچے آئے، مولا متقیان آئے، مولا متقیان نے آ کے سلام کی، اجازت طلب کی، وہ بھی چادر کے نیچے آگے۔ اب جب بی بی نے دیکھا کہ یہ سارے آئے ہیں اور چادر کے نیچے چلے جا رہے ہیں، اللہ جانے آج یہ چھوٹی سی چادر اتنی بڑی کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ اکبر، آج یہ چھوٹی سی چادر اتنی بڑی کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بی بی کہتی میں نے کام کاج چھوڑے اور آ کے چادر کے قریب کھڑی ہوگی، السلام علیکم یا ابتا ہو، اے بابا میرا بھی سلام ہو، مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں۔ علی رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ جب تک تو نہ آئے یہ انجمن مکمل نہیں ہوتی۔ بی بی فاطمہ بھی چادر کے نیچے تشریف فرما ہوگی۔ اب کیا ہوا، جب یہ پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے نا، رسول خدا نے چادر کے چاروں کونوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور جو تعارف کروایا وہ تعارف سنیے گا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وخامتی، لحمہم لمی دمہم دمی، یعلمونی ما یعلمہم ویحزنونی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم، سلم لمن سلمہم ودو لمن آداہم وحب لمن حبہم، انہم منی وانا منہم۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یا اللہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہاں پہ رسول خدا نے کہا ہے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ ملا نے جب آیت پڑھی قرآن کے اندر کہ یہ تم جیسا ہی بشر ہے، رسول خدا کو کہا گیا نا قرآن کے اندر کہ یہ تم جیسا ہی بشر ہے، جب آیت ملا نے پڑھی نا اس نے کہا شاید مجھے کہا جا رہا ہے، اس نے کہا محمد ہم جیسا ہے، نہیں تم جیسا نہیں، جو پنجتن پاک ہیں ان جیسا کہا رسول نے کہ میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور
یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. اور ایک مقام پہ رسول خدا نے ایک بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی. فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہے, جو سر کو بدن کے ساتھ ہے. رسول اسلام نے کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں, اللہ ان سے ہر کسی قسم کے رجس کو دور کر دے. بس ختم کرنے لگا ہوں. ان سے ہر کسی قسم کے رجس کو دور کر دے. اب وہ پورا قصیدہ ہے آگے جو اللہ نے پڑھا ہے, وہ اگر انشاءاللہ نیکسٹ موقع ملا تو میں وہاں سے شروع کروں گا. اب رسول اسلام نے جب تعارف کروایا تو جبریل کہتا ہے کہ اللہ یہ پنجتن پاک, یہ جو آج جن کا تعارف کروا رہا ہے یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہیں, مجھے بھی ذرا تعارف کروا دے, مجھے بھی ذرا تعارف کروا دے. وہ سجاد بھائی ہر مجلس میں ربائی پڑھتے ہیں, آج مجھ سے بھی سنو. خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل ہوئے پریشان کہ کس کو دوں پیغام, آج تو سارے کے سارے ہیں محمد. پنجتن پاک بیٹھے تھے, جبریل جا رہا ہے, جاتے جاتے آیت لے جا. یا اللہ کون سی آیت ہے؟ کہا آیت تطہیر ہے. فرما دے رسول اللہ کو جا کے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ پیغمبر اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ پیغمبر تمہاری اہل بیت کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے, اور نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. تو پھر پریشان نہ ہوئیے گا کہ کوئی مجلس میں نہیں آتا, وہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا. پریشان نہ ہوئیے گا, یہاں پہ آئے گا وہی کہ جس کی طہارت اس کی نسل میں شامل ہے, جو دور ہے وہ نجاست ہے. رسول اسلام نے پنجتن پاک کا تعارف کروایا, اور اتنا تعارف کروایا, اتنا تعارف کروایا رسول اللہ نے کہ اتنا ہی مسلمانوں نے ظلم کیا. ہر جگہ پہ بھائیجان رسول اسلام نے تعارف کروایا. شبیر صاحب ایسا موقع بھی ہوا کہ پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف فرما تھے, خطبہ دے رہے تھے کہ حسین ابن علی چلتے چلتے مسجد میں آئے, چھوٹی سی عبا میرے مولا نے پہنی ہوئی, اور رسول اسلام جو ہے خطبہ دے رہے ہیں, اور حسین کا دامن قدم جو ہیں عبا کے دامن میں پھنسے, اور حسین گرنے والے تھے کہ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑا اور حسین کو آ کے اٹھا لیا. حسین کو اٹھا کے بٹھا نہیں دیا وہاں پہ, حسین کو اٹھایا اور چلتے چلتے پھر ممبر پہ آئے. ممبر پہ آ کے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا, زانوں پہ بٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے, پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے, اس کو کبھی نہ بھولنا, یہ میرا بیٹا حسین ہے. ہر جگہ پہ حسین کا تعارف کروایا, ہر جگہ پہ حسین کا تعارف کروایا. میں کہتا ہوں جب ہر جگہ پہ حسین کا تعارف کروایا تو کربلا کے میدان میں حسین آخری وقت جو ہے کھڑا ہو کے پھر اپنا تعارف کروا رہے, دنیا والوں مجھے پہچانو, میں پشت سوار نبی پہ سوار ہوا کرتا تھا. حسین تعارف کروا رہا ہے بار بار. اور اتنا مسلمانوں نے ظلم کیا حسین کو کہ جب حسین ابن علی آخری وقت تھا نا, جب حسین ابن علی پہ ضربیں ماری گئی, ہر کسی نے ظلم کیا. حسین کے جسم پہ جو وہ آخری وقت میں کرتا تھا نا, تاریخ کہتی ہے اس کرتے کے اندر اتنے سوراخ تھے, کرتے کے اوپر اتنا خون تھا کہ اس کرتے کو اٹھا لیا گیا. اور وہ کرتا کہاں چلا گیا؟ وہ سیدہ کے پاس ہے. سیدہ روزانہ اسے حوض کوثر پہ لے جاتی ہے اور مل کے دھوتی ہے کہ یہ خون صاف ہو جائے. غریبوں کے غم میں غریب بن کے روئیے گا, آج امیری محسوس نہ کیجیے گا, ایسے روئیے گا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. زہرا کیا کرتی ہے بھجن؟ زہرا کرتی ہے حوض کوثر پہ لا کے اسے مل کے دھوتی ہے. صبح سے لے کے شام تک جناب سیدہ کرتے کو مل کے دھوتی ہے. آواز توحید آتی ہے, اے سیدہ, یہ سیدہ یہ کرتا اس وقت تک صاف نہیں ہوگا کہ جب تک اس دھونے نہ حق کا کوئی بدلہ نہ لے لیا جائے. ایک عالم دین ہے, بہت بڑے مصائب خان ہیں,
ابن فاطمی، وہ مولا حسین کے ذاکر ہیں. بس میں ارادہ کچھ اور تھا لیکن اب مختصر کرنے کے لیے میں نے اپنا موضوع تبدیل کر لیا. یہی واقعہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. وہ بہت مصائب بیان کرتے تھے مولا حسین کی زدی پہ کھڑے ہو کے، ہر شہادت پڑھا کرتے تھے. لوگ روتے ہیں، جو ہے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے انہیں اسپتال لے جاتے ہیں. ایک رات جب وہ سویا نا، اس کو خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی. سنیے گا امام مظلوم کربلا کے مصائب، سنیے گا. امام مظلوم کربلا کی زیارت ہوئی. کہتے ہیں فاطمی میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میرے بڑے مصائب بیان کرتا ہے، تو میرے علی اکبر کے بڑے مصائب بیان کرتا ہے، تو میرے قاسم کے بڑے فضائل مصائب بیان کرتا ہے، تو میرے بڑے مصائب بیان کرتا ہے. میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن فاطمی مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ تو میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ اب وہ جو مصائب حسین نے بچپن کے اپنے پڑھے نا، وہ میں سنانے لگا ہوں. جتنا دل کریے گا روئیے گا. حسین کہتے ہیں کہ تو میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا؟ فاطمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مولا مجھے پتا نہیں آپ کے بچپن کے مصائب کیا ہے. کہا فاطمہ میں تجھے سناتا ہوں. کہا میرے بچپن کے مصائب یہ ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایک دن آگ لے کے ہمارے دروازے پہ آ گیا تھا، اور میری ماں باہر آئی، ایک ہاتھ باہر نکالا، ایک ظالم نے ایسا تازیانہ مارا، میری ماں کے ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا. کہا میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. کہا فاطمی ان مسلمانوں نے ہمارے دروازے کو آگ لگائی اور دروازے کو توڑا، میری ماں دروازے کے نیچے آ گئی. فاطمی ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے سامنے ہمارے بابا کے گلے میں رسی ڈال کے اور فاطمی لے جایا جا رہا تھا. فاطمی ہم نے چھڑوانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے ہمیں بھی تھپڑ